اردو ادب سی ایس ایس میں آپشنل اور تمام پی ایم ایس کے امتحانات میں کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر شامل ہے، اور پی ایم ایس میں کے سبجیکٹ اردو جرنل اور ایسے کے نام سے کورس کا حصہ ہے۔ سی ایس ایس ہو یا پی ایم ایس، اردو کے پیپر کے اندر مضمون نگاری کا سوال مینڈیٹری ہے۔ اگر آپ ماضی کے پرچے اٹھا کے دیکھیں تمام امتحانات کے، پہلا جو سوال ہوگا وہ مضمون نگاری کے حوالے سے ہوگا۔ مضمون نگاری کا جو سوال ہوتا ہے اس میں 4 مضامین پوچھے جاتے ہیں، جن میں سے ایک مضمون پر آپ نے طب آزمائی کرنی ہے۔ اب یہ جو 4 مضامین ہوتے ہیں وہ مختلف زاویوں سے پوچھے جاتے ہیں۔ سائنسی مضامین ہوتے ہیں، معیشت کے حوالے سے مضامین ہو سکتے ہیں، معاشرتی مسائل کے حوالے سے مضامین ہو سکتے ہیں، سیاسی حالات کے حوالے سے مضامین ہوتے ہیں، اور لٹریچر کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے مضامین ہوتے ہیں۔ سائنسی مضامین کی بات کریں تو سائنسی مضامین میں سے وہ مضامین جو دور حاضر سے مطابقت رکھتے ہوں، دور حاضر میں ان کے اثرات ہوں۔ موسمیاتی تبدیلی ایک بڑا خطرہ ہے اقوام عالم کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک سائنسی موضوع بھی ہے۔ پی ایم ایس کے امتحانات میں جو سائنسی موضوعات پہ یا دور حاضر کے مسائل کے حوالے سے جو موضوعات پوچھے جاتے ہیں وہ پاکستان کے پس منظر کے پوچھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے انہوں نے مضمون پوچھنا ہو تو وہ پاکستان کے کانٹیکس میں پوچھیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی اور پاکستان، اس سلسلے میں کئی سوالات بن سکتے ہیں، یعنی پاکستان کے موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے، پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے مسائل سے کیسے نمٹ رہا ہے، یا پاکستان کے موسمیاتی مسائل کے محرکات کیا ہیں، فیکٹرز کیا ہیں۔ اگر آپ نے اس مضمون کو تیار کرنا ہے نہ صرف اردو کے لیے بلکہ انگلش ایسے کے لیے، تو آپ اس کی تیاری کیسے کریں، مواد کیسے جمع کریں اور اس کی خاکہ بندی کیسے کرنی ہے، اس پر یہ ویڈیو ہے۔ اب سب سے پہلے موسمیاتی تبدیلی اور پاکستان کے اندر جو کی ورڈز ہیں ان کو الگ الگ کر کے لکھیں، جیسے میں نے لکھا ہے موسمیاتی تبدیلی، پاکستان کے مسائل، حل۔ اب ان کی ورڈز کے ذیل میں جتنے متعلقہ الفاظ اور مواد ہیں ان کو قلم بند کریں اور ان کے اوپر مواد جمع کر کے لکھیں، اس کی پریکٹس کریں، کیونکہ جب آپ کے پاس کی ورڈز ہوتے ہیں، ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں اور کانسیپٹ ہوتا ہے لکھا ہوا، تو اس پہ طب آزمائی کرنا آسان ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں موسمیاتی تبدیلی، موسمی شدائد یعنی شدید موسمی جو اثرات ہوتے ہیں، شدید گرمی، شدید سردی، موسم نرم ہونا چاہیے تھا لیکن اس ٹائم شدید سردی یا گرمی ہونا، یہ موسمی شدائد کہلاتے ہیں۔ درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر رائز کر جانا، یعنی پچھلے 10 سالوں میں نارمل ٹیمپریچر تھا لیکن کچھ محرکات کی وجہ سے، کاربن اخراج کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، صنعت کاری زیادہ ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ جاتے ہیں، اس سے موسمیاتی تبدیلی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آفات،
یعنی سیلاب وغیرہ کا آنا، تیز بارشیں ہونا، اس کی وجہ سے اگین سیلاب کا خطرہ ہونا، اور دریائی پانی کا بہاؤ کا بڑھنا اور اس کی وجہ سے زمینوں کا زیر آب آنا۔ گلیشیئرز کا پگھلاؤ، کیونکہ موسمیاتی شدائد اور درجہ حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے جو گلیشیئرز ہیں وہ تیزی سے پگھل جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اگین سیلاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں پاکستان کے مسائل۔ پاکستان کے کیا مسائل ہیں موسمیاتی تبدیلی کو لے کر؟ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کی وجہ سے جہاں پوری دنیا متاثر ہے، وہیں پاکستان کو بھی استثناء حاصل نہیں۔ اور پاکستان کے ایکچوئل مسائل کیا ہیں؟ گلیشیئر سیلاب، جن کو گلوز کہتے ہیں، گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز، یہ جب درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے کاربن اخراج کی وجہ سے، اس کی وجہ سے یہ گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا، اور اس تیز پگھلاؤ کی وجہ سے گلیشیئر کی جھیلیں بنتی ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ جاتی ہیں اور آبادی کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہیں۔ اور یہ جو گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز ہیں وہ موسمیاتی تبدیلی سے رونما ہونے والے اثرات میں سے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور اگر شمال کی بات کریں، پاکستان کے شمالی علاقوں کی بات کریں، تو پاکستان کے شمال میں واقع ہزاروں گلیشیئرز جہاں پانی کے ذخائر بن کر ملک کو سیراب کرتے ہیں، وہیں موسمی اثرات کی وجہ سے سیلاب بن کر تباہی کا سامان بھی بنتے ہیں۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ انہی گلیشیئر کے تیز پگھلنے کی وجہ سے دریائی پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی سیلاب کا شکل اختیار کر جاتا ہے اور آبادیوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ آفات کی شکل اختیار کرتے ہیں، یہ موسمی شدائد اثرات کی شکل میں، تو ان کا نہ صرف معاشرتی اثرات، ان کے معاشرتی اثرات رونما ہوتے ہیں، بلکہ معیشت پر بھی ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کی رپورٹ کے مطابق پاکستان موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سالانہ 6 ارب کا نقصان اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد کاربن اخراج، جی ایچ جی ایمیشنز۔ پاکستان کے جی ایچ جی ایمیشنز 1% ہیں، یعنی اگر تقابلی جائزہ لیں دوسرے ممالک کی نسبت تو بہت کم اخراج ہے، اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جن کے کاربن اخراج کم ہونے کے باوجود کلائمیٹ چینج کے اثرات کی زد میں ہونے والے ممالک کے سر فہرست ہے پاکستان۔ اس کی وجہ پاکستان کا زراعت پر دار و مدار، شمال میں واقع ہزاروں کی تعداد میں گلیشیئرز اور بڑھتے ہوئے ٹیمپریچرز ہیں۔ اس وجہ سے ان تمام محرکات کی وجہ سے کم اخراج ہونے کے باوجود وہ اخراج پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ اگر ہم یہاں ڈیٹا کی بات کریں تو 2018 کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے کل کاربن اخراج 490 میٹرک ٹن اکول ٹو CO2 ہیں۔ اب ان مسائل کا حل کیا ہے، خصوصاً جب ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں؟ چونکہ پاکستان کا جو فارسٹ کور ہے، جنگل ہے، وہ بہت کم ہے، 5% سے بھی کم ہے، اس لیے ان کاربن اخراج کو سیکویسٹر کرنے کے لیے، ابزارب کرنے کے لیے شجرکاری کی ضرورت ہے۔ حکومت پاکستان نے
10 बिलियन درخت लगाने का जो मंसूबे का एक आगाज किया है, जिसको 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम कहते हैं, उसके ज़रिए पाकिस्तान 2040 तक 500 मेट्रिक टन इक्वल टू CO2 इमिशंस को सिक्वेस्टर करने का तहिया करता है। मगर इस टारगेट को अचीव करने के लिए साइंस और तकनीकी बुनियादों पर रिसर्च की ज़रूरत है। अगर ये मंसूबा इन बुनियादों पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो पाकिस्तान के जो इखराज हैं, जो कि 490 मेट्रिक टन इक्वल टू CO2 हैं, वो सब के सब सिक्वेस्टर हो जाएंगे 2040 तक। उसके बाद मुतबादिल तवानाई की तरफ जाना, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना, फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंसी ख़त्म करना, और फिर कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करना, यानी व्हीकुलर एमिशंस को कम करने के लिए पाकिस्तान ने नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का इजरा किया है, जिसके तहत 2030 तक जो 30% गाड़ियां हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी की तरफ शिफ्ट कर देना है। ये तमाम पॉइंट्स आप नोट करें और इनके ऊपर डेटा जमा करें और तरतीबवार लिखें, तो आपका मजमून मौसमियाती तब्दीली और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पूरा हो जाएगा।